اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا، جو بالکل ترتیب وار تاریخی اعتبار سے کربلا کے واقعات اور حادثات اور خطبات اور کلام امام حسین اور آج آپ کے اصحاب و انصار نے کیا بات کہی اس سلسلے میں یہ کتاب بالکل ترتیب وار ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ اذا، محرم، سفر، چہلم یہ سب چیزیں قریب ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم نے اس کتاب کو اسی لیے اہمیت دی کہ آؤ کتاب پڑھیں۔ میں سب سے پہلے جو کتاب پڑھی جائے وہ صحیفہ کربلا۔ یہ کتاب ایک بالکل سیدھی سادھی اور سلیس اردو میں تحریر کی گئی ہے، لہذا ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، اور ہم تھوڑا سا اگر کوئی لفظ ہارڈ آ جاتا ہے تو اس کو آپ کی خدمت میں آسان کر دیتے ہیں، اس کے ذو معنی پیش کر دیتے ہیں، یا مثلاً وہ جو ہے دوسرا لفظ اس کی جگہ پر لے آتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حملہ اولا، تمام نصیحتوں کے بعد فوج کوفہ جو پسر سعد کی سرداری اور سالاری میں تھی وہ باز نہیں آئی، اور پسر سعد ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی بات تسلیم کر لیں، یعنی یزید ابن معاویہ کی بیعت قبول کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کو انکار بیعت تھا تو انکار بیعت تھا۔ امام حسین کسی بھی قیمت پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں، خود آپ بھی کربلا کے میدان میں دین حق پر قربان ہو گئے۔ کربلا ایک بہت عظیم بات ہے، اور کربلا ہمیں ہر حالت میں جینے کا سلیقہ اور شعور عنایت کرتی ہے، لہذا کربلا سے ہماری معلومات مکمل طور پر مضبوط ہونی چاہیے۔ آج ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں 262 تک ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش تھی۔ آج ہم انشاءاللہ 262 صفحے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ارادہ ہے کہ 280 صفحات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، لیکن جہاں تک وقت ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حملہ اولا میں 50 انصار و اصحاب امام حسین، 50 اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام قربان ہو گئے۔ ان کے نام اور ان کے رہنے کی جگہ اور وہ کیا تھے، مختصر طور پر ہم نے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں سائر الشہداء، یعنی شہداء جمع ہے شہید کی، اور سائر کہتے ہیں تمام کو، یعنی تمام شہید جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان سے متعلق گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 262۔ امام حسین علیہ السلام کے جن اصحاب کے نام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ حملہ اولا میں شہید ہوئے، ان کے بعد دوسرے اصحاب اور آپ کے اہل بیت میں سے بنی ہاشم کی فداکاری کی نوبت آئی۔ ان میں سے ہر ایک رزمگاہ میں گیا اور تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ کیا، شہادت کا سرخ لباس زیب تن کیا، اور خدا سے ملاقات کے لیے ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا، اور خدا کے جوار رحمت میں محو آرام ہوا۔ اب ہم اصحاب اور پھر آپ کے اہل بیت کا ترتیب وار ذکر کریں گے۔ عبداللہ بن عمیر، یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شہید ہوئے۔ وہب، یہ وہب کے والد اور شریف و شجاع آدمی تھے، اور کوفہ میں بیر الجود ہمدان کے نزدیک ان کی ایک سرائے تھی، ان کی بیوی ام وہب تھی۔ ایک روز وہ کوفہ کے لشکر گاہ نخیلہ میں پہنچے، دیکھا کہ فوج کربلا کی طرف روانہ ہونے والی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کس سے جنگ کی تیاریاں ہیں؟ بتایا گیا فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے۔ عبداللہ بن عمیر نے کہا کہ خدا کی قسم میں انکار کرنے والوں سے جنگ کرنے کا بڑا مشتاق تھا۔ جو لوگ اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے سے جنگ کر رہے ہیں وہ میری نظر میں ان سے جنگ کرنے سے بھی اتنا زیادہ ثواب ہے جتنا انکار کرنے والوں سے
جنگ کرنے میں تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے، انہیں بھی اس ماجرے سے آگاہ کیا اور اپنا ارادہ بھی بتایا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا، خدا آپ کی بہترین راہ اور بہترین خیال کی طرف رہنمائی کرے، جو ارادہ کیا ہے اسے انجام دیجئے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ شام کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ کربلا میں خدمت امام حسین میں پہنچے۔ جب عمر بن سعد نے امام حسین کی طرف تیر پھینکا تو اس کی فوج سے خیام حسینی پر تیر بارانی شروع کی تو زیاد بن ابی کا غلام یسار اور عبداللہ بن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اصحاب حسینی سے مبازرہ طلب کیا۔ حبیب بن مظاہر اور بریر بن خزیر میدان میں جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے، امام حسین علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر اٹھے اور آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ نے ایک نظر انہیں دیکھا تو ایک گندم گو اور دراز قد و قوی بازو اور کشادہ سینہ والا پایا۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے مد مقابل کو زیر کر لوگے، اگر ان کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر میدان میں گئے۔ سالم و یسار نے جو کہ میدان میں کھڑے تھے ان کے نسب کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ان دونوں نے کہا ہم تمہیں پہچانتے ہیں۔ پھر انہوں نے زہیر یا حبیب یا بریر کو مبازرے کے لیے پکارا۔ یسار اور سالم سے کچھ آگے کھڑا تھا۔ عبداللہ بن عمیر نے کہا تجھے لوگوں سے جنگ کرنے میں عار ہے؟ جو بھی تیرے مقابلے پہ آئے گا وہ یقیناً تجھ سے بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب وہ مبازرے میں مشغول تھے تو اس وقت سالم نے ان پر حملہ کیا۔ اصحاب انصار نے صدا بلند کی کہ سالم سے بچو۔ انہوں نے اہمیت نہ دی۔ سالم نے تلوار سے وار کیا جسے عبداللہ بن عمیر نے ہاتھ سے روکا۔ نتیجے میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع ہو گئی، لیکن انہوں نے سالم کو امان نہ دی اور تلوار چلا کر اسے قتل کر دیا۔ اپنے دو حریفوں کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور یہ رجز پڑھا، ان تنکرونی فأن ابن کلب حسبی بینی فی علیم حسبی انی امرئ ذو مرۃ وعصب ولست بالخوار عند الحرب انی زعیم لک ام وہب بالطعن فیہ مقدما وضرب۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہو تو جان لو کہ میں قبیلہ کلب سے ہوں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم میں اور میں مرد ہوں، میری طاقت تلوار سے پوچھو، مشکل کے وقت بھی میں عاجز نہیں ہوتا۔ اے ام وہب، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ دشمن کی طرف سے نیزہ و شمشیر کے ساتھ بڑھوں گا۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عمیر وہب کلبی بڑھتے رہے اور اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کی بیوی وہب نے چوب خیمہ اٹھائے اور اپنے شوہر کے قریب آ کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ذریت رسول کی طرف سے مبازرہ کرو۔ عبداللہ بن عمیر نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ ام وہب نے شوہر کا دامن پکڑ لیا اور کہا، میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ مروں گی۔ چونکہ عبداللہ ابن عمیر کا دایاں ہاتھ مقتولوں کے خون کی وجہ سے قبضہ شمشیر سے چپک گیا تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع ہو چکی تھی، لہذا بیوی کو واپس نہ لوٹا سکے۔ امام حسین تشریف لائے اور فرمایا، خدا تم لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم عورتوں کے پاس چلی جاؤ، ان کے ساتھ رہو، خدا تم پر رحم کرے، عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ واپس لوٹ آئی۔ عمرو بن حجاج سے امام حسین کے لشکر کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ اصحاب نے مقابلہ کیا۔ شبر نے میسرہ پر حملہ کیا، لیکن اصحاب نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور نیزوں سے ان پر حملے جاری رکھے۔ عبداللہ بن عمیر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے میسرہ میں جنگ کرتے رہے۔ انہوں نے دشمن کے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اسی اثناء میں حانی بن ثبیت حضرمی اور بکیر بن حی تمیمی نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ پھر سواروں اور پیادہ سپاہیوں کے ساتھ عمر بن سعد نے اصحاب حسین پر حملہ کیا۔ شدید جنگ شروع ہو گئی۔ امام حسین کے بہت سے اصحاب زمین پر گر پڑے۔ جب رزم گاہ گرد و غبار چھٹا تو عبداللہ بن عمیر کی بیوی شوہر کی لاش پر پہنچی اور سر بالیں پر بیٹھ کر ان کے رخسار کو صاف کرتے ہوئے
کہا تمہیں بہشت خدا مبارک ہو، خدا نے آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، جس خدا نے آپ کو جنت میں جگہ دی ہے اسی سے دعا ہے کہ مجھے بھی آپ کا ہم نشین قرار دے۔ اسی اثنا میں شمر نے اپنے غلام سے کہا کہ چوب خیمہ اٹھا کر اس کے سر پر مار دو۔ اس کی ضربت سے وہب کی آرزو پوری ہو گئی اور اپنے شہید شوہر سے جا ملی۔ سیف بن الحارث، مالک بن العبداللہ، یہ دونوں مادری بھائی ہیں۔ روز عاشورہ جب انہوں نے امام حسین کا حال مشاہدہ کیا تو اپنے غلام شبیب کے ساتھ گریہ و کناں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے ان سے فرمایا کیوں روتے ہو بھائی، خدا کی قسم کچھ دیر بعد تمہاری آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا خدا ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے، ہم اپنے حال پر نہیں رو رہے ہیں بلکہ یہ کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں کہ اس قوم نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور جان سے بڑھ کر ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے ہم آپ کی حمایت کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس مداوع اور ہمارے ساتھ آنے پر وہ بہترین اجر عطا کرے جو متقیوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ دونوں بھائی کھڑے تھے اور حنظلہ بن اسد کوفہ والوں کو نصیحت کر رہے تھے، ساتھ ہی مبازرہ بھی کر رہے تھے، یہاں تک کہ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ اور اس وقت یہ دونوں بھائی فوج کوفہ کی طرف بڑھے اور امام حسین کی طرف رک کر کے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے بھی فرمایا خدا رحمت و برکت ہو تم پر۔ پھر ہم آہنگی کے ساتھ مبازرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ شہادت پائی۔ عمر بن خالد سیداوی، سعد غلام عمرو، جابر بن حارث، مجمع بن عبداللہ، ان چاروں نے ایک ساتھ اہل کوفہ پر حملہ کیا۔ جب دشمن کی فوج کے درمیان پہنچ گئے تو فوج کوفہ نے ان کا محاصرہ کر لیا اور امام حسین کے دوسرے اصحاب سے انہیں جدا کر دیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا تاکہ تلوار کے ذریعے انہیں محاصرے سے نکال لیں، لیکن وہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور مزید برآں دشمن نے حملہ کر کے انہیں اور زخمی کر دیا اور یہ بزرگوار جہاد کرتے ہوئے درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عمرو بن حجاج نے اپنی فوج کے ساتھ امام حسین کی سپاہ کے میمنہ پر حملہ کیا اور جب وہ آپ کے پاس آ گئے تو انہوں نے زانو کے بل بیٹھ کر نیزوں سے ان کا مقابلہ کیا، اس لیے عمرو بن حجاج کے فوج آگے نہیں بڑھ سکی۔ چنانچہ جب وہ پسپا ہوئی تو اصحاب حسینی نے ان پر تیر بارانی کی اور ان سے کچھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک گروہ کو زخمی کر دیا۔ بریر بن خزیر، جب گھمسان کا رن پڑا تو فوج کوفہ سے یزید بن موقل میدان میں آیا اور بریر کو آواز دے کر کہا اپنے حق میں تم نے خدا کو کیسا پایا؟ بریر نے جواب دیا خدا کی قسم اس نے ہمارے حق میں صحیح کیا اور تمہیں برائی اور شر کی راہ پر لگا دیا۔ یزید بن معقل نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اس سے پہلے تو تم جھوٹ نہیں بولتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہوں میں سے ہو۔ بریر نے کہا میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جھوٹے پر خدا کی لعنت کرے اور جو باطل پر ہے اسے جہنم واصل کرے، تیار ہو؟ اس نے قبول کر لیا۔ دونوں میں جنگ ہونے لگی اور 2 ضربوں کی رد و بدل ہوئی۔ یزید بن موقل نے بریر پر حملہ کیا جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور فوراً ہی بریر نے اس کے سر پر تلوار چلائی جو خود اور سر کو شگافتہ کرتی ہوئی مغز تک پہنچ گئی۔ یزید بن معقل زمین پر گر پڑا۔ بریر نے جیسے ہی اس کے سر پر اپنی تلوار کھینچی ویسے ہی فوج کوفہ میں سے رضی بن منقذ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دیر تک دونوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی اور آخر کار بریر نے اسے زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس نے چلا کر کہا میری مدد کرو، میری مدد کرنے والوں کہاں ہو، مجھے بچاؤ۔ کعب بن جابر اس کی مدد کو دوڑا۔ اس سے کہا گیا ہے کہ بریر خزیر وہ قاری ہیں جو کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور نیزے سے بریر پر حملہ کر دیا جو بریر کی پشت پر لگا۔ جب بریر کو نیزے کی تیزی کا احساس ہوا تو انہوں نے خود کو رضی بن منقذ کے اوپر گرا دیا اور دانتوں سے اس کی ناک چبا ڈالی۔ کعب بن جابر نے نیزے پر زور دیا اور بریر کو رضی کے اوپر سے ہٹا کر ایک طرف کر دیا اور انہیں تلوار سے شہید کر دیا تھا۔ خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر۔ عفیف کہتے ہیں کہ گویا میں رضی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا لباس پاک کرتے ہوئے کعب بن جابر سے کہا ازدی بھائی تم نے
میری ایسی خدمت کی ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ یوسف بن یزید کہتے ہیں میں نے عفیف سے پوچھا کہ آپ نے بریر کا یزید بن موکل کا مباہلہ دیکھا تھا؟ عفیف نے کہا ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ کعب بن جابر قاتل بریر جب کربلا سے واپس ہوا تو اس کی بیوی اور اس کی بہن نے اس سے کہا کہ تم نے فاطمہ کے بیٹے کے دشمن کی مدد کی اور قرآن کے عظیم الشان قاری بریر کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا، خدا کی قسم ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ کعب کا چچا زاد بھائی عبید اللہ اس پر غضبناک ہوا اور کہا خدا تجھے غارت کرے، تو نے بریر کو قتل کیا ہے، خدا سے کس امید کے ساتھ ملاقات کرے گا؟ لکھا ہے کہ کعب اپنے فعل پر پشیمان ہوا، اس نے کچھ کہے اور ان پر اس جرم کا ارتکاب کو عیاں کر کے اپنے رنج و غم کا اظہار کیا۔ عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری، ان کے والد رسول اللہ کے صحابی اور امیر المومنین کے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت علی کے ہمراہ جنگوں میں شریک ہوئے، آپ نے انہیں فارس کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 51 ہجری میں انتقال کیا۔ ان کے چند بیٹے ہیں جن میں سے مشہور ترین عمرو علی ہیں۔ عمرو جنگ شروع ہونے سے قبل کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں عمر بن سعد کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ یہ سلسلہ شمر کی آمد تک جاری رہا، اس کے آنے پر یہ سلسلہ قطع ہو گیا۔ عمرو نے روز عاشور امام حسین سے اجازت حاصل کی اور رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔ کافی دیر تک جنگ کرنے کے بعد عمرو امام حسین کی خدمت میں آیا اور آپ کے دشمن سے بچانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابن نما کہتے ہیں کہ انہوں نے تیروں کے لیے اپنا سینہ ڈھال بنایا تھا اور امام حسین کو کوئی تیر نہیں لگنے دیا تھا۔ جب بہت زخمی ہو گئے تب امام حسین سے عرض کی فرزند رسول کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ رسول خدا کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں بھی تمہارے بعد پہنچ رہا ہوں۔ عمرو یہ بشارت آمیز باتیں سن کر زمین پر گرے اور جان دے دی خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ لیکن ان کے بھائی علی نے جو کہ عمر بن سعد کے ساتھ کربلا آیا تھا، دیکھا کہ اس کا بھائی مارا گیا تو وہ کوفے کی فوج سے باہر نکلا اور آواز دی اے حسین، آپ نے میرے بھائی کو فریب دے کر قتل کرا دیا۔ امام حسین نے فرمایا میں نے اسے فریب نہیں دیا بلکہ خدا نے اس کی ہدایت کی اور تم گمراہی میں مبتلا ہو۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے یا آپ کے ہاتھ سے نہ مارا جاؤں۔ اس کے بعد اس نے آپ پر حملہ کیا۔ نافع بن ہلال نے نیزہ مار کر اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے دوستوں نے بڑھ کر اسے میدان سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی، وہ صحیح ہو گیا۔ سعد بن حارث اور ابو الحتوف بن حارث، یہ دونوں عمر بن سعد کے ساتھ کربلا پہنچے تھے اور جب روز عاشورہ امام حسین نے الا من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی اور اس آواز کو سن کر بچوں اور عورتوں میں نالہ و شیون کی آواز بلند ہوئی تو یہ دونوں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور تلوار کھینچ کر فوج کوفہ پر حملہ آور ہوئے اور جب تک دم میں دم رہا جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی امام حسین سے کچھ پہلے اور دیگر اصحاب کے بعد شہید ہوئے۔ نافع بن ہلال حضرت امیر المومنین کے صحابی شریف، شجاع، قاری قرآن اور حدیث نویس تھے۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں حضرت علی کی رکاب میں جنگ کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب امام حسین عراق آئے تو نافع اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ درمیان راہ امام حسین سے ملحق ہوئے تھے۔ جب عمر بن قرظہ قتل ہو گیا اور اس کا انتقام لینے کے لیے اس کا بھائی میدان میں آیا تو نافع بن ہلال نے اس پر حملہ کر کے زخمی کر دیا اور اس کے ساتھیوں نے اسے بچانے کے لیے نافع بن ہلال پر حملہ کر دیا۔ نافع ان سے الجھ گئے اور رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ مزاحم بن حریث نے جواب دیا میں فلاں کے دین پر ہوں۔ نافع بن ہلال نے کہا تم شیطان کے دین پر ہو اور اس پر حملہ کر دیا۔ مزاحم واپس لوٹنا چاہتا تھا لیکن نافع کی ضرب نے اسے مہلت نہ دی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ عمرو بن حجاج چلایا تم جانتے ہو کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ اصحاب حسین سے جنگ کرنے کے لیے کوئی تنہا میدان میں نہ جائے۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ نافع بن ہلال نے تیروں پر اپنا نام لکھ کر انہیں زہر میں بچھا کر چلایا اور عمر بن سعد کی فوج کے 12 سپاہیوں کو قتل اور بہت
بہت سوں کو زخم کر دیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے نیام سے تلوار نکالی اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، انا حزبر الجملی انا علی دین علی۔ انہوں نے زیر کرنے کے لیے دشمن کے لشکر نے یکبارگی حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لہذا ان کا محاصرہ کر کے چاروں طرف سے ان پر تیر اور پتھر برسانے لگے، جس سے ان کے بازو ٹوٹ گئے۔ دشمن کی فوج میں شمر اور کچھ دوسرے سپاہیوں نے گرفتار کر کے عمر بن سعد کے پاس لائے۔ عمر بن سعد نے ان سے کہا، نافع وائے ہو تم نے اپنے حق میں ایسا کیوں کیا؟ نافع نے کہا، میرا پروردگار میرے ارادے سے واقف ہے۔ ان کی داڑھی سے خون بہہ رہا تھا کہ دشمن نے ان سے کہا، تم نے نہیں دیکھا کہ اپنے حق میں تم نے کیا کیا کیا؟ نافع نے کہا، میں نے تمہارے 12 آدمیوں کو قتل کیے ہیں، اور میں خود کو ملامت نہیں کرتا ہوں کہ اگر میرے بازو نہ ٹوٹے ہوئے ہوتے تو تم مجھے اسیر نہیں کر سکتے تھے۔ شمر نے عمر بن سعد سے کہا، اسے قتل کر دو۔ عمر بن سعد نے کہا، تم اسے لائے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو۔ شمر نے نیام سے تلوار کھینچی اور جب نافع کو قتل کرنا چاہتا تھا تو نافع بالہلال نے کہا، خدا کی قسم اگر تو مسلمان ہوتا تو ہمارا خون اپنی گردن پر لے کر خدا سے ملاقات کرنا آسان نہ ہوتا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بدترین لوگوں کے چنگل میں قرار دیا، اور اس کے بعد شمر نے انہیں شہید کر دیا، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ ابو شعثا کندی، ان کا نام یزید بن زیاد ہے، عمر بن سعد کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ جب جنگ ٹھن گئی اور دشمن نے امام حسین علیہ السلام کی بات قبول نہ کی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، چنانچہ امام حسین کے برابر بیٹھ کر انہوں نے دشمن کی طرف 100 تیر چلائے۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ ان تیروں کو نشانہ قرار دے اور ان کی جزا اپنی بہشت قرار دے۔ جب ان کے سارے تیر ختم ہو گئے تو کھڑے ہوئے کہا، میں نے عمر بن سعد کی فوج کے 5 سپاہی فی النار کیے ہیں۔ اس کے بعد دشمن کی فوج پر حملہ کیا اور 19 آدمی قتل کر کے درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ جنگ کرتے ہوئے یہ رز پڑھتے جاتے تھے، انا یزید و ابی مہاجر اشجع من لیث نبیل خارد، یا رب انی للحسین ناصر ولی ابن سعد تارک وحاجر۔ مسلم ابن اوسجہ، آپ شریف عبادت گزار اور زاہد تھے، رسول اللہ کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ اسلامی جنگ میں ان کی شجاعت کا لوگوں کی زبان پر چرچا رہتا تھا۔ عمر بن حجاج، جو کہ عمر بن سعد کے لشکر کے میسرہ میں تھا، امام حسین کی فوج کے میمنہ میں زہیر بن قین سپہ سالار کی حیثیت سے تھے۔ اس نے حملہ کر دیا اور جھڑپ فرات کے کنارے ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میں مسلم ابن اوسجہ زمین پر گر پڑے اور درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ مسلم بن اوسجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے وکیل تھے، پیسہ جمع کرنے، اسلحہ خریدنے اور لوگوں سے بیعت لینے پر مامور تھے۔ روز عاشورہ دلیرانہ جنگ کرتے ہوئے وہ رجز پڑھتے ہوئے، اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ میں دلاور ہوں، بنی اسد کے قبیلے کی برگزیدہ شاخ سے میرا تعلق ہے۔ جو مجھ پر ظلم کرے گا وہ راہ سعادت سے دور ہو جائے گا اور وہ بے نیاز خدائے جبار کے دین سے پھر جائے گا۔ جن لوگوں نے کربلا کی جنگ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ کا غبار بیٹھ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ زمین پر گر پڑے ہیں۔ زندگی کی آخری لمحات تھے۔ امام حسین ان کے سر کی بالی پر پہنچے اور فرمایا، خدا تم پر رحمت نازل کرے اے مسلم بن اوسجہ۔ اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ حبیب بن مظاہر فرات آئے اور کہا، آپ کا شہید ہونا میرے لیے شاق ہے، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ نے نحیف آواز میں کہا، خدا آپ کو نیک بشارت دے۔ حبیب بن مظاہر نے ان سے کہا، اگر میں تھوڑی دیر آپ سے ملحق نہ ہوتا تو میں کہتا کہ آپ مجھے اپنا وصی قرار دیں اور میں آپ کی وصیت پر عمل کرتا۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا، میں آپ کو ان امام حسین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان پر اپنی جان فدا کر دینا۔ حبیب نے کہا، رب کعبہ کی قسم ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ کی روح پرواز کر گئی اور رحمت حق کے جوار میں محو آرام ہوئی۔ مسلم بن اوسجہ کی موت پر ان کی کنیز نے فریاد کی، یا سیدہ یا بن اوسجہ۔ عمر بن سعد کی فوج نے شور مچایا کہ ہم نے مسلم بن اوسجہ کو قتل کر دیا۔
شیس بن ربی ان لوگوں کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم نے اپنے ہاتھوں خود کو مار ڈالا اور اپنی ذلت کے اسباب خود ہی فراہم کر لیے۔ اس وقت خوشی نہ مناؤ کہ تم نے مسلم بن اوسجہ جیسے آدمی کو قتل کیا۔ خدا کی قسم میں نے مسلمانوں میں ان کی بڑی عزت دیکھی ہے۔ میں نے آذربائیجان کے میدان میں انہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے 6 منکرین کو تہہ تیک کر دیا تھا، اور تم ایسے انسان کو قتل کر کے خوشی منا رہے ہو۔ لکھا ہے کہ مسلم بن اوسجہ کو مسلم بن عبداللہ زبابی اور عبد الرحمن ابن خشکہ بجلی نے شہید کیا۔ حر بن یزید رہائی اپنی قوم کے درمیان حر شریف آدمی تھے۔ ندائے حق پر لبیک کہی، خوشی سے شہادت کا استقبال کیا، اور فرزند رسول کی مدد کے لیے حر دلیرانہ جنگ کرتے ہوئے رجز پڑھتے ہوئے میں حر ہوں، اپنے مہمان کا میزبان ہوں، تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا، اور بلا خیف و خوف کی جگہ میں ساکن ہونے والے سے دفاع کروں، اور تمہیں قتل کرنے میں مجھے خوف نہیں ہے۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے حر بن یزید اور زہیر بن قین ساتھ ساتھ دشمن سے جنگ کر رہے تھے۔ چنانچہ جب ان میں سے کوئی دشمن کے محاصرے میں گر جاتا تھا تو دوسرا اسے دشمن کے محاصرے سے نکالتا تھا۔ یہ دونوں گھنٹہ بھر اسی طرح جنگ کرتے رہے۔ اثناء قتال میں حر بن یزید کا گھوڑا زخمی ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح جنگ کرتے رہے اور اشعار پڑھتے رہے۔ یزید بن سفیان نے جسے آپ سے دیرینہ دشمنی تھی، حسین بن نمیر کی فتنہ انگیزی سے متاثر ہو کر حر بن یزید پر حملہ کر دیا، لیکن حر نے اسے موقع نہ دیا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایوب بن شرح نے حر کے گھوڑے کو ایک تیر مار کر گرا دیا۔ مجبوراً حر گھوڑے سے پیدل ہو گئے، اور پیدل لڑتے ہوئے 40 اشقیاء کو فنار کیا۔ اس وقت ابن سعد کی پیادہ فوج کے سپہ سالار نے حر پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین ان کی طرف دوڑے اور انہیں خیمہ میں اٹھا لائے، اور ان کے سرانے بیٹھ کر چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، تم آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے، تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ امام حسین کے اصحاب میں سے کسی نے حر کے لیے مرثیے میں یہ اشعار پڑھے: بہترین آزاد تھے تم وہ حر جو قبیلہ بنی ریا سے ہے، جب ان پر نیزہ لگتا ہے تو ثابت قدم رہتے ہیں۔ بہترین حر ہیں جبکہ انہوں نے خود کو امام حسین پر قربان کر دیا اور صبح کے وقت جان دی۔ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے بعض لوگوں نے ان اشعار کی نسبت علی بن الحسین کی طرف دی ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اشعار خود امام حسین نے کہے تھے۔ حبیب بن مظاہر رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے۔ کوفے میں بود و باش تھی، حضرت علی کے چاہنے والے تھے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، شمشیر زنی کی آپ کے علوم کے حامل تھے۔ جو لوگ مشتاقانہ امام حسین کی نصرت کے لیے دوڑے ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کوفے میں امام حسین کے لیے بیعت لیتے تھے، اور جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ آیا اور اہل کوفہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تو حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کے خاندان والوں نے انہیں چھپا لیا تاکہ انہیں کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو یہ دونوں امام حسین کی طرف روانہ ہوئے اور راتوں کو راستہ طے کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، صحیفہ کربلا میں بس اتنا ہی۔ صفحہ نمبر 262 سے صفحہ نمبر 277 تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، لہذا کل ہم آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 277 سے پھر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔